آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات سے پہلے قرآن کریم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن، وہ ہر اعتبار سے ایسی راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے جو افراط و تفرید سے پاک ہے اور سیدھا راستہ ہے، جس کو اقوم کہا گیا، یعنی سب سے زیادہ سیدھا راستہ. اب قرآن کریم کے جو احکام ہیں وہ کچھ عقائد سے متعلق ہیں اور کچھ انسانی زندگی کے مختلف احکام سے متعلق ہیں. تو عقائد سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنی زندگی کے دوران اپنے گرد و پیش کی چیزوں پر نظر ڈالو تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے. اس میں خاص طور پر سب سے پہلے ذکر فرمایا رات اور دن کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ نہ ہر وقت دن رہتا ہے نہ ہر وقت رات رہتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے جگہ لاتے رہتے ہیں، رات کی جگہ دن، دن کی جگہ رات. اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت کی اور اس حکمت کی نشانیاں ہیں. چنانچہ پہلے فرمایا جعلنا اللیل والنہار آیتین، ہم نے رات کو اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا ہے.
قدرت اور حکمت کی نشانیاں اس لحاظ سے کہ آپ دیکھتے ہو کہ ایک خاص حساب کے ساتھ اور ایک خاص توازن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کو گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں، اور اس میں ایک لمحہ، ایک منٹ کا کوئی فرق نہیں آتا۔ دن آتا ہے تو پہلے سے انسان حساب لگا سکتا ہے کہ آج کا دن کب ختم ہوگا، رات کب شروع ہوگی، اور رات کب شروع ہو کر کب ختم ہوگی۔ یہ سارا نظام اس طرح روز اول سے چلا آ رہا ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور ایک خاص حساب کے تحت آتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی تخلف نہیں ہوتا، ایک منٹ کا بھی کبھی فرق نہیں ہوتا۔ آدمی سوچے کہ یہ نظام ایسا جو ایک ایک لمحے کا پابند ہے، ایک ایک لمحے کا جس میں خیال ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ کسی پیدا کرنے والے کی تخلیق کا نتیجہ ہے، اور اسی نے اپنے حکمت سے یہ رات اور دن پیدا کیا۔ تو فرمایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات بھی ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اور دن بھی ایک نشانی۔ پھر فرمایا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو جو رات کی نشانی ہے اس کو تو ہم نے اندھیرا بنا دیا، لفظی معنی ہے مٹا دیا، یعنی اس میں سے روشنی مٹا دی۔ رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا، یعنی اس کو اندھیرا بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی جو نشانی ہے اس کو ہم نے اس کی نشانی کو روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی، مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے۔ تو رات کو بنایا کہ رات کو ہم نے اندھیرا بنا دیا، اور دن کو اس لیے بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہ پہلے بھی یہ بات سامنے آئی ہے، قرآن کریم میں بار بار یہ لفظ آتا ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور مراد اس سے ہوتا ہے روزی کمانا، کہ انسان جو بھی روزی کماتا ہے، چاہے زراعت کے ذریعے کمائے، چاہے تجارت کے ذریعے، چاہے ملازمت کے ذریعے، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کماتا ہے۔ تو یہ بتلایا کہ ہم نے دن کو جو روشن بنایا کہ اس کے اندر کوئی تاریکی نہیں ہوتی، بلکہ وہ روشن ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور رات کو ہم نے اندھیرا بنا دیا تاکہ اس کو تم آرام کرو جس میں۔ اور ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا کبھی کوئی اس بات پر کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی کہ بھئی دن کے وقت میں کام کیا کریں گے اور رات کے وقت میں سویا کریں گے؟ اس کے بجائے انسان کی فطرت ایسی بنا دی، انسان کی اور سارے حیوانات کی، کہ رات کے وقت میں ان کو آرام کی طلب ہوتی ہے اور دن کے وقت وہ کام کرتے ہیں۔ کسی باہمی معاشرتی معاہدے کی بنیاد پر یہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں یہ خواہش اور یہ طلب پیدا فرما دی۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے دن کا وقت رکھا ہے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، زراعت کرو، ملازمت کرو تو وہ دن میں کرو، اور یہ دن کا وقت جو ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش کرنے کا وقت ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، بارک اللہ لامتی فی بکورہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت انسان کی بنائی ہے، اس کی روح سے
دن کا وقت انسان کے لیے کام کرنے کے لیے رکھا ہے، اور اس کا بھی سب سے شروع کا وقت۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ صبح سویرے کے وقت میں برکت ہوتی ہے، لہذا میں اپنے تجارت کا وقت کا کام بالکل سویرے شروع کر دیتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی برکت دی ہے، میری تجارت میں، میرے کاروبار میں، میرے تمام روزی میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج پڑ گیا کہ دن کے وقت میں سونا اور رات کے وقت میں جاگنا، یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطری تقسیم کے بالکل خلاف ہے۔ رات اللہ نے بنائی آرام کے لیے اور دن بنایا ہے کام کے لیے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ رات کو 1-1 بجے 2-2 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، لوگ جاگتے رہتے ہیں اور صبح کے وقت میں سوتے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری فطرت سے بغاوت ہے، اور فطرت سے بغاوت کر کے انسان جو ہے وہ خود اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کا وقت رکھا تھا، مبصرتاً اس کو روشن بنایا تھا تاکہ انسان اللہ کا فضل تلاش کرے، اپنی روزی تلاش کرے۔ تو ایک وجہ تو دن کے روشن ہونے کی یہ بیان فرمائی کہ دن کے وقت میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، یعنی تجارت کر سکو، کاروبار کر سکو، ملازمت کر سکو۔ اور دوسری وجہ رات اور دن کے آنے کی یہ بیان فرمائے کہ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اگر سارا جو دن صبح رات دن ہی دن ہوتا سارا، مثلا فرض کرو رات آتی ہی نہیں، تو حساب کرنا مشکل ہو جاتا، کس کی کتنی عمر ہوئی ہے، کتنا وقت گزرا ہے، کتنے سال گزرے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام رکھا ہے، وہ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے تم سالوں کا حساب کر سکتے ہو کہ بھئی اس شخص کو اتنے سال اس کی عمر ہو گئی، اتنا وقت گزر گیا، اور حساب کر سکتے ہو۔ ورنہ اگر ایک ہی چیز ہوتی، یعنی دن ہی دن ہوتا، تو تم حساب کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہم نے تمام دلائل کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اگر انسان اس پر غور کرے تو حق تک پہنچنے میں اس کو دیر نہیں لگتی۔ اور دوسرے معنی یہ کہ یہ دن اور رات کا جو نظام ہے، اس کی پوری تفصیل ہم نے مقدر کر دی ہے، تقدیر میں لکھ دی ہے کہ فلاں جگہ پر دن اتنے گھنٹے کا ہوگا اور رات اتنے گھنٹے کی ہوگی، فلاں موسم میں دن اتنے گھنٹے کا ہوگا، رات اتنے گھنٹے کی ہوگی۔ ہر چیز کی ہم نے تفصیل مقرر کر دی ہے، جس سے یہ رات اور دن کا نظام سر منہ انحراف نہیں کر سکتا، بلکہ ایک ہی حساب کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے رات اور دن کی شکل میں۔ تو انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کر دی، اس میں دن اور رات کا نظام بنا دیا، یہ ساری تفصیل کر دی، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو محسوس کرے، اور اس انعام کو محسوس کر کے اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ گزارے، اپنی زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارے۔ اور اس کام کے لیے ہم نے یہ اقدام کیا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے۔
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارے، تو اس کے محاسبے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام کر رکھا ہے کہ ہر انسان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور اس کے اعمال کا سارا کچا چٹا اس کے گلے سے چمٹا دیا ہے۔ لفظی معنی یہ ہے، یعنی جو بھی انسان عمل کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ دائیں طرف بھی ایک فرشتہ ہے اور بائیں طرف بھی ایک فرشتہ ہے۔ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔ تو جو وقت بھی انسان کا گزر رہا ہے تو اس کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ سارا کچا چٹا ہم نے انسان کی گردن کے اندر، گردن سے اس کو چمٹا دیا ہے، یعنی وہ لکھنے والے اس کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں جو اس کے ہر عمل کا حساب لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، گردن سے چمٹا دیا ہے، یہ ایک محاورہ ہے۔ محاورہ یہ ہے کہ اس کے ذمے، اس کی ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ اصل میں جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کے گردن میں اس کا پرندہ چمٹا دیا ہے۔ لفظی معنی پرندے کے، طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ لیکن اہل عرب میں رواج یہ تھا کہ وہ پرندوں سے شگون لیا کرتے تھے، یعنی فال نکالا کرتے تھے۔ اگر مثلا فرض کرو کہ کسی کو سفر میں جانا ہے تو وہ کسی پرندے کو دیکھتا تھا کہ پرندہ میرے سامنے سے دائیں طرف مڑ کے گیا یا بائیں طرف مڑ کے گیا۔ دائیں طرف مڑ کے گیا تو اس کے معنی یہ کہ میرا سفر کامیاب ہوگا، بائیں طرف مڑ کے گیا تو اس کا مطلب ہے کہ منحوس ہے اور یہ ناکام ہوگا۔ فال نکالتے تھے لوگ پرندوں کے ذریعے۔ تو پرندے کا لفظ یہ شگون کے لیے استعمال ہونے لگا، شگون لینا اور اس بات کا اندازہ کرنا کہ یہ کام بہتر ہے یا برا ہے۔ تو یہ بدشگونی کہ بھائی پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تھا لہذا میرا یہ سفر ناکام ہوگا، اس کو شریعت نے ختم کر دیا۔ شگون لینا، بدشگونی، اس کو ختم کر دیا۔ تو قرآن وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو لوگ شگون کے لیے استعمال کرتے تھے کہ ارے شگون تو تمہارے گلے سے چمٹا ہوا ہے کہ تمہارے فرشتے تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور یہ مت سمجھو کہ یہ جو تم کوئی کام بھی کر رہے ہو تو بس کر کے جا رہے ہو، چاہے تنہائی میں کر رہے ہو اور کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے تو یہ کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہا، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کو تمہاری گردن سے چمٹا دیا ہے کہ مانا یہ کہ تمہارے ساتھ، تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ فرشتہ کیا لکھ رہا ہے تمہارے بارے میں، فرشتہ آیا تمہاری نیکی لکھ رہا ہے یا تمہاری برائی لکھ رہا ہے، اس وقت تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو نخرج لہ یوم القیامت کتابا، قیامت کے دن ہم اس کے سامنے ایک تحریر نکال کر رکھ دیں گے، یلقاہ منشورا، جس کو وہ قیامت کے دن کھلا ہوا دیکھے گا۔ یعنی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا تمہارے اعمال کی، تمہارے ہر لفظ کی، تمہارے ہر عمل کی، چھوٹے سے چھوٹے عمل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کے کارندے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آخرت میں جب پہنچو گے تو وہ جو کچھ ریکارڈ کیا ہوا تھا وہ ایک اعمال نامے کی شکل میں تمہارے سامنے کھلا ہوا آ جائے گا۔ اور دوسری جگہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اعمال نامہ انسان کے سامنے آئے گا تو کہے گا بندہ
کہ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. یہ عجیب قسم کی تحریر ہمارے سامنے آئی ہے کہ زندگی میں ہم نے جو چھوٹی سے چھوٹی بات کی تھی، کوئی چھوٹا کام کیا تھا یا بڑا کام کیا تھا، وہ سارا یہاں پر لکھا ہوا موجود ہے. تو اس وقت انسان کو سامنے آئے گا کہ میں نے ساری زندگی میں کیا کیا تھا. سارا کچا چٹا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اعمال نامے میں دکھا دیں گے. اور وہ مومنین کو اور صالحین کو دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں پکڑا جائے گا، اڑتا ہوا آئے گا اور دائیں ہاتھ میں آ جائے گا. اور ایک اور جو اللہ بچائے بدکار ہے ان کا بائیں ہاتھ میں آئے گا اور پیچھے کی طرف سے آئے گا. اور اس وقت جب ہاتھ میں آ جائے گا اور اس میں سب کچھ لکھا ہوگا تو کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لو اپنی تحریر، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. ساری زندگی تم نے گزاری، بس اوقات بے پرواہی میں گزار دی اور خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے کیا کام کیا تھا، اچھا کیا تھا برا کیا تھا. لیکن وہاں ہر چیز لکھی ہوئی تمہاری شکل تمہارے پاس آ جائے گی کہ ایک چھوٹی سے چھوٹا عمل جو تم نے کیا ہے اچھا یا برا، وہ سب اکٹھا لگ کے آ جائے گا، اس میں لکھا ہوا موجود ہو جائے. اور کہیں گے تو خود محاسبہ کر لو، خود حساب کر لو اپنا کہ تمہارا کیا انجام ہونا چاہیے، کہاں تم نے اللہ کی اطاعت کی، کہاں تم نے اس کی نافرمانی کی. کوئی چھوٹی نیکی کی ہے تو وہ بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آ جائے گی، اور کوئی برائی کی ہے تو چھوٹی سے چھوٹی بھی برائی ہوگی وہ بھی آ جائے گی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا اچھا عمل وہ بھی دیکھ لے گا انسان. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. لیکن یہاں یہ سمجھ لو کہ اللہ، جیسے کہ آگے بھی آنے والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے ایک انتہائی انعام و احسان یہ کیا ہے کہ جس گناہ سے انسان توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو اعمال نامے سے مٹا دیتے ہیں. اس میں ڈیبٹ کریڈٹ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ نیکی اور یہ بدی ہے اور اس کے بعد اس کا حاصل یہ نکلا، بلکہ وہ جو بدی کی ہے اگر توبہ کر لی صدق دل سے تو وہ اعمال نامے ہی سے مٹا دی جائے گی. اور اچھائی جو ہے وہ حسن نیت کے ساتھ اگر کی ہے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی اچھائی بھی اعمال نامے کے اندر موجود ہوگی. البتہ ایک خطرناک بات ہے، وہ یہ کہ اگر کسی نے بندوں کے حقوق پامال کیے ہیں تو پھر اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی جو جس کا حق پامال کیا. اس طرح اس اعمال نامے میں نیکیوں کے اندر کٹوتی بھی ہو سکتی ہے اس وقت جب کہ کسی شخص نے کسی بندے کا حق پامال کیا ہو، اس کی غیبت کی ہو، اس کا بہتان لگایا ہو، اس کو برا کہا ہو، اس کی دل آزاری کی ہو، تو اس صورت میں یہ نیکیاں جو ہیں وہ بعض اوقات اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کو ستایا گیا ہے، الیاذ باللہ. لہذا حقوق العباد کے معاملے میں انسان کو بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. اب آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. جو شخص ہدایت سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے. لہذا آج سمجھ لو ابھی قیامت کا وقت نہیں آیا، ابھی حشر کا وقت نہیں آیا، اعمال نامہ ابھی سامنے نہیں آیا، تو جو کام کرو ہدایت کا کام کرو
اور اگر گمراہی کا کام کرو گے تو تمہارے ہی خلاف پڑے گا، ہدایت کا کام کرو گے تو تمہیں ہی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی کوئی جس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا تو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بعض اوقات ایک کفار اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے مذاق کے طور پر، کہ آپ کہتے تھے بھئی تم ہمارے پیچھے چلو اور اگر تمہیں کوئی گناہ ہوگا تو ہم اٹھا لیں گے وہ گناہ کا بوجھ۔ تو قرآن کریم نے کئی جگہ یہ حقیقت واضح کی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو گناہ جس نے کیا ہے سزا اسی کو ملے گی، کسی دوسرے کو اس کی وجہ سے سزا نہیں ملے گی۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص دوسرے کی گمراہی کا سبب بنائے، یعنی دوسرے کو بہکایا، غلط راستے پر آمادہ کیا، تو اس وقت میں اس کے بہکانے کا گناہ اس کو ملے گا، اور بہکانے کی وجہ سے جو جتنے لوگ اس کے گمراہی میں مبتلا ہوئے ان کے اعمال کا بھی اس کو بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ قرآن کریم دوسری جگہ بیان فرمایا۔ لیکن عام حکم یہی ہے کہ ایک آدمی کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دے۔ یعنی ہمارا طریقہ شروع سے یہ رہا ہے کہ کسی کو پر عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتے جب تک کہ ہمارا کوئی پیغمبر ان کو عذاب سے آگاہ نہ کر دے، پہلے سے بتا دے کہ اگر تم برا کام کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم پر عذاب نازل ہوگا۔ جب تک کوئی پیغمبر نہیں بھیجتے اس وقت تک ہم تمہیں عذاب، کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قوم مسلسل نافرمانی میں مبتلا ہے اور کسی طرح بھی ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کر رہی، تو ہم پھر اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اور جب ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی پیغمبر کو بھیجتے ہیں، وہ پیغمبر ان کو اطاعت کا حکم دیتا ہے، اور اس کے جو دولت مند لوگ ہیں وہ اس رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ہماری حجت ان پر تمام ہو جاتی ہے، پھر ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہی بات ارشاد فرمائی اگلی آیت میں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی حجت پوری ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ یہ جو پیچھے بتلایا تھا کہ ہم کسی کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتے اور اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہ بھیج دے، تو اسی کا تتمہ یہ آیت بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نافرمانیوں میں بے انتہا مبتلا ہے تو اور ان کو ہلاک کرنا ہے، تو ویسے ہی جا کر ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کر دیتے، بلکہ پہلے ان کے پاس کچھ ڈرانے والا بھیجتے ہیں جو ان کو آگاہ کرے، اور آگاہ کرنے کے بعد ہم خاص طور پر اس کے خوشحال لوگوں کو، جو خوشحال دولت مند لوگ ہیں، امرنا مترفیہا، ان کو ہم حکم نازل کرتے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ ان کو ذرا سمجھاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روش اختیار کریں۔ لیکن جب وہ نافرمانی پر اترے رہتے ہیں تو پھر ہم ان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔
خاص طور پر ذکر کیا خوشحال لوگوں کا، دولت مند لوگوں کا، کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ دولت مند ہوتے ہیں، دولت کے نشے میں وہ نافرمانی زیادہ کرتے ہیں، اور دولت کا نشہ ان کو خود نافرمانی پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر خوشحال طبقے یا دولت مند اور مالدار طبقے کسی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، تو جو کم معیشت والے ہوتے ہیں وہ عام طور سے انہی کی اقتدا کرتے ہیں، انہی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے بسا اوقات جو دولت مند اور مالدار اور خوشحال طبقے ہوتے ہیں وہ گویا قیادت کرتے ہیں دوسرے عام انسانوں کی۔ تو جب وہ نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو نیچے کے لوگ بھی انہی کے دیکھے دیکھی وہ بھی اسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر مالدار کا ذکر فرمایا قرآن کریم نے یہاں پر کہ ہم مالداروں کو حکم دیتے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ اس سے تنبیہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو زیادہ خبردار رہنا چاہیے اور زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان مترفین میں، ان دولت مندوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن کو اللہ کوئی حکم دیتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر ان کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے ہم نے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہلاک کی۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لہذا ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ آیا صحیح راستے پر چل رہا ہوں یا غلط راستے پر۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نافرمان اور فرما برداروں کی الگ الگ علامتیں بیان فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ یعنی فرما بردار اور نافرمان کی بنیادی علامت قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ جو نافرمان ہوتا ہے اس کی تمام دوڑ دھوپ، سوچ بچار مکمل طور پر صرف اس دنیا کی اچھائی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ صبح سے شام تک اس کا مشغلہ، اس کی سوچ، اس کے عمل کا محور یہ ہوتا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے۔ دنیا اچھی ہونے کا معنی ہے مجھے زیادہ دولت مل جائے، مجھے اچھا مکان مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، میرا رتبہ لوگوں کے اندر بڑا ہو جائے، لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگیں، میری شہرت ہو جائے، مجھے کوئی بڑا منصب مل جائے۔ ساری دوڑ دھوپ سوچ بچار کا محور صرف یہ دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کہ چاہتا ہے کہ مجھے جو کچھ ملنا ہے یہی دنیا میں مل جائے، یعنی اس کی سوچ یہ ہے کہ میری معراج یہ ہے کہ میری دنیا درست ہو جائے، جو کچھ ملنا ہے مجھے یہی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اتنا دنیا میں دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ضروری نہیں کہ جو کچھ چاہ رہا ہے وہ سارا مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مل جائے۔
بلکہ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اتنا دنیا میں دے دیتے ہیں. جب تو نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ میری دنیا درست ہو جائے, میری دنیا بہتر ہو جائے, تو ٹھیک ہے ہم تمہیں دنیا دے دیتے ہیں یہاں پر, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہر ایک کو ملے گی اور جتنی چاہے گا اتنی ملے گی, بلکہ ما نشاء لمن نرید, جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تو اس کو ہم دنیا کے اندر دے دیتے ہیں. جب دنیا ہی کو مقصود بنایا نا تم نے, تو کوشش تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا ہی دے دیتے ہیں, لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ ضرور ملے گی اور ہر ایک کو ملے گی, بلکہ جتنا ہم چاہیں گے اتنا دے دیں گے اور جتنا چاہیں گے وہ دے دیں گے. لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ ثم جعلنا لہ جہنم, پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے. یعنی جب مقصود سوائے دنیا کے کچھ اور ہے نہیں, اللہ کی رضا مقصود نہیں, آخرت کا تصور نہیں, تو صرف دنیا ہی دنیا ہے, تو پھر دنیا میں ہم جتنا چاہیں گے دے دیں گے, اور آخرت میں جہنم ہم نے رکھ چھوڑی ہے. یصلاھا مذموما مدحورا, تو وہ اس میں داخل ہوگا ذلیل خوار ہو کر. مذموما مدحورا, مذموم کے معنی جس کی مذمت کی جائے, اور مدحور کے معنی جھڑکا ہوا, ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا. یہ وہ شخص ہے کہ جو صرف دنیا چاہتا ہے, دنیا کے علاوہ اس کو کچھ اور درکار نہیں ہے. لیکن ومن اراد الآخرہ, دوسری طرف جو وہ شخص ہے کہ جو آخرت چاہتا ہے, وسعی لہا سعیہا, اور اس نے اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش بھی کی. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے اس کی قدردانی کی جائے گی. تو یہ بتلایا کہ جو پہلی بات یہ ہے کہ آخرت کی بھلائی چاہے, سب سے پہلے یہ بات, اس کے دل میں آخرت کا اعتقاد ہو, اور یہ چاہے کہ میں آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازے. پہلی بات تو آخرت کو چاہے, اور صرف چاہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرے. صرف یہ بات نہیں کہ بس دل چاہ رہا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں, ارادہ کر رکھا ہے جنت میں جانے کا, لیکن قدم کوئی اٹھاتا نہیں جنت کی طرف. تو وہ صرف ارادہ کافی نہیں ہے بلکہ وہ سعی لہا, اس کے لیے کوشش بھی کرے, قدم بڑھائے. اور کوشش بھی کیسے؟ سعیہا, ویسی کوشش جیسی جنت کے لیے کرنی چاہیے. کیا معنی جنت کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے؟ کہ وہ طریقہ جو اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح پر چلنے سے, اس طرح کی کوشش کرنے سے آخرت ملے گی, اور وہ ہے سنت, اتباع سنت. سعی لہا سعیہا, ویسی کوشش جیسی کرنی چاہیے, یعنی سنت کی اتباع میں کرے. اور اگر سنت کے سے باہر نکال کر اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ لیا اور اس پر چل پڑا, چاہے کوشش تو کر رہا ہے, محنت بھی کر رہا ہے, لیکن محنت رائے گاہ جا رہی ہے, اس لیے کہ وہ سنت کا راستہ نہیں ہے, وہ بدعت کا راستہ ہے, بدعت کا راستہ ہے. کیونکہ راستہ تو وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اپنے قول سے یا عمل سے, یا آپ کے صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا. اور کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی راستہ گھڑ لے اور کہے کہ بس یہ بھی راستہ آخرت کو جانے والا ہے, اپنی طرف سے گھڑ لیا اور اس کو آخرت کا راستہ قرار دے دیا, یہ وہ راستہ نہیں ہے جو جنت تک پہنچائے. یہ ضلالت کا راستہ ہے, گمراہی کا. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے
اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. بہت سے لوگ ہیں، آپ دیکھو خاص طور سے ہندو مذہب میں جو جوگی ہوتے ہیں، بڑے دنیا کو چھوڑے بیٹھے ہیں، وہ ایسے مجاہدے کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہوا ہے سال سے، ہاتھ نیچے نہیں کرتا. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عمل اللہ تک پہنچائے گا. سعی تو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن سعیہا نہیں ہے، یعنی ویسی صحیح نہیں ہے جیسی کرنی چاہیے. دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی سعی یعنی کوشش دنیا کے اندر بیکار چلی گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اچھا کام کریں. یہ چیز بدعات کے اوپر خاص طور پر صادق آتی ہے. بدعات میں بظاہر دیکھنے میں ایک چیز اچھی لگ رہی ہے، لیکن وہ چونکہ سنت کے خلاف ہے اور دین کا حصہ نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑ کے دین بنا لیا گیا اس کو، تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ مناسب صحیح نہیں ہے جو انسان کو جنت تک پہنچائے. تو یہ قید لگا دی اللہ تعالیٰ نے. پہلی بات یہ کہ آخرت کا ارادہ کرے، دوسرے عمل کرے، عمل بھی وہ کرے جو سنت کے مطابق ہو، اور آخری شرط یہ ہے مومن، اس کے دل میں ایمان ہو. ایمان ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں کارآمد ہوں گی، آخرت کا ارادہ بھی، کام بھی، محنت بھی، اور محنت مناسب بھی. جبکہ انسان مومن ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی جو سعی اور کوشش ہے وہ اس کی قدردانی کی جائے گی. قدردانی کی جائے گی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر پہچان کر اس کو اپنے انعامات سے نوازیں گے اور آخرت اس کی درست ہو جائے گی. تو دو فریق بتا دیے دونوں. ایک وہ ہے جس کا مقصود صرف دنیا ہی دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے. بابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست. وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ بس دنیا کے اندر ہی عیش کر لو، دوبارہ زندگی آنے والی نہیں ہے، العیاذ باللہ. تو اس کا انجام تو بتا دیا کہ ٹھیک ہے دنیا میں اس کو ہم دے دیں گے جتنا چاہیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن جو آخرت کی نیت کرتا ہے اور اس کے مطابق سعی بھی کرتا ہے تو اس کی سعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائیں گے اور اس کو آخرت کی بہتری انشاءاللہ نصیب ہوگی. اللہ اکبر. اب سوال پیدا ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے نیک بندوں ہی کو چاہتے ہیں اور جو بدکار ہیں یا نافرمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہیں، تو پھر ان کو کیوں اتنے سارے دنیا سے نوازا ہوا ہے؟ دنیا کے اندر وہ ترقی کر رہے ہیں، دنیا کے اندر ان کو رزق بھی زیادہ فراوانی کے ساتھ مل رہا ہے، عیش کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاء، ہم جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی. یعنی جہاں تک دنیا کے اندر رزق دینے کا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے فرما برداروں کو رزق دیں اور نافرمانوں کو نہ دیں، بلکہ دنیا کا رزق ہم ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ادیم زمین سفرائے عام اوست، بری خان یغما چہ دشمن چہ دوست. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کا جو زمین ہے اس کو ایک دسترخوان بنایا ہوا ہے، اور یہ عام ہے، دسترخوان سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور چاہے اس میں دشمن ہو چاہے دوست ہو اس کو بھی ملے گا. سب کو یہاں پر رزق سب کو ملے گا. کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاء، ہر ایک کو ہم
دیتے جائیں گے، نوازتے ہیں، اور ان کو بھی اور ان کو بھی. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے. کافر کو بھی مل رہا ہے، اور بعض اوقات کافر کو زیادہ مل رہا ہے، مسلمان سے زیادہ مل رہا ہے. ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست. بعض اوقات ہم دشمن کو پالتے ہیں اور دوست کو مار دیتے ہیں. ماں پروریم دشمن و مامی کشیم دوست، کسرا چراؤ چونا رسد در قطائے ماں. کسی کو ہمارے فیصلے میں کوئی چونو چرا کرنے کی مجال نہیں ہے. بعض اوقات اپنے دشمنوں کو بڑھایا چڑھایا جاتا ہے، ان کی رسی دراز کی جاتی ہے تاکہ ایک دم سے ان کو پکڑ لیا جائے، اور دوستوں کو آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، دوستوں کو آروں سے چروا دیا جاتا ہے. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چروا دیا، اور دشمن جو ہے وہ بڑھتا چڑھتا چلا گیا دنیا کے اندر. تو دنیا کا خیال مت کرو کہ دنیا میں جس کو زیادہ مل رہا ہے اس بہت کو اللہ کا زیادہ محبوب ہے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کو کسی کے لیے بند نہیں کیا، دوست کو بھی مل رہا ہے، دشمن کو بھی. کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے. ما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے پروردگار کی عطا کسی پر بھی بند نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ دیکھ لو، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. خود دیکھ لو کہ ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے. اس میں کوئی مسلمان اور کافر کا بھی امتیاز نہیں ہے. کسی کو بہت مال دے دیا، کسی کو کم دیا. بعض اوقات مسلمان کو زیادہ دے دیا، کافر کو کم دیا. بعض اوقات کافر کو زیادہ دے دیا، مسلمان کو کم دیا. تو یہ دنیا کے اندر تو ہم نے اپنی مشیت کے مطابق دنیا میں ہم دے رہے ہیں. کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا. لیکن دنیا کی یہ سب زیادتی کمی جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب آخرت میں پہنچو گے تو پتہ چلے گا بل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا. وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے. یعنی یہاں دنیا میں کسی کو کتنا ہی مال دے دیا جائے، مال و دولت اور خوشحالی دے دی جائے، بہت اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے، تو وہ آخرت میں جو ادنا ترین انسان کو جو درجہ ملا ہے اس سے بھی کم ہوگی. دنیا میں جو شخص انتہائی اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا مال و دولت سے، خوشحالی کے اعتبار سے، اس کا موازنہ جب جنت کے کم سے کم تر انسان سے کیا جائے گا تو بھی وہ کم تر انسان بڑھ جائے گا درجات میں اس شخص سے جس کو دنیا کے اندر بہت زیادہ دولت ملی تھی. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. لہذا فکر آخرت کی کرو اور دنیا کو بقدر ضرورت رکھو. یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کو بقدر ضرورت رکھو اور آخرت کی فکر کرو. اب آخرت کی فکر کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی. سب سے پہلے بات آخرت کو درست کرنے کے لیے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر. پہلی بات عقیدہ درست کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ. پہلا کام یہ ہے. توحید پر ایمان رکھو، اور ایمان صرف عقیدے کی حد تک نہیں بلکہ یہ چیز تمہارے دل و دماغ میں اور روح میں پیوست ہونی چاہیے کہ میرا معبود سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں. لہذا حکم مانوں گا تو اسی کا مانوں گا، اور میرا نفس یا شیطان مجھے جس طرف لے جانا چاہ رہا ہے تو میں اس کو اپنا معبود نہیں بناؤں گا، اس کی اطاعت نہیں کروں گا، بلکہ اللہ ہی کی اطاعت کروں گا. اللہ ہی کو اپنا معبود بناؤں گا، کسی اور کو نہیں بناؤں گا.
سب سے پہلی چیز جو انسان کی آخرت کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے وہ سب سے پہلے بیان فرما دی، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، فتقعد ملوما مذموما مخذولا، ورنہ تم قابل ملامت و بے مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے اگر اللہ کے سوا کسی کو معبود بنایا۔ معبود بنانے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی اور کی پرستش شروع کر دی، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی اطاعت کر رہا ہے تو دوسرے کی کر رہا ہے اللہ کے خلاف، اللہ بچائے، یہ بھی ایک طرح کا دوسرے کو معبود بنانا ہے۔ پہلا کام یہ ہے۔ اب آگے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اس کی تفصیل آگے بیان فرمائے کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر والدین میں سے کوئی ایک او کلاہما یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو ان میں سے کسی کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو جھڑکو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرو کہ یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اب ذرا دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کرنے کے ساتھ فوراً جو پہلا حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کے سوا کوئی معبود نہ قرار دیا جائے، اس کا حق یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کی نہ کی جائے۔ لیکن دنیا میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو واسطہ بنایا وہ والدین ہیں، لہذا اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس حکم کا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کے اوپر قرآن کریم میں کئی جگہ اس کی تاکید فرمائی گئی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تو قرآن کہتا ہے کہ کفر میں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا باوجود کافر ہونے کے۔ اور والدین کی اطاعت کے لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ایک معروف حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو۔ اور جامع ترمذی اور مستدرک حاکم وغیرہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ اور حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد اور ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دونوں ہی تیری جنت یا دوزخ ہیں، والدین تمہارے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور خدمت جنت میں لے جائے گی اور ان کی بے ادبی اور ناراضی دوزخ میں لے جائے گی۔ اور ایک معروف حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی آئی ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے تشریف لائے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا. اور صحابہ کرام کے پوچھنے پر یہ بتایا کہ میں جب بھی کوئی سیڑھی پر قدم رکھتا تھا تو جبریل امین میرے سامنے آ کر ایک دعا کرتے تھے، وہ دعا، اس دعا پر میں آمین کہتا تھا. اس میں جو آخری دعا ہے وہ ایک جبریل امین نے یہ دعا کی کہ وہ شخص برباد ہو جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا. کیا مانا؟ کہ بڑھاپے کی حالت میں اگر ماں باپ موجود ہوں تو جنت حاصل کرنا بڑا آسان ہے. یعنی جتنی اس کی خدمت کرو گے، جتنی ان کی اطاعت کرو گے، جتنا ان کے ساتھ اسے سلوک کرو گے، اتنا ہی جنت تمہیں قریب ہو جائے گی تمہارے. اب جو شخص بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو پاتا ہے لیکن اپنی مغفرت نہیں کرا پایا تو وہ مردود ہے، رغم انفہ، اس کو وہ شخص مردود ہے، کیونکہ اس کے لیے قدم قدم پر جنت کمانے کا موقع تھا. ذرا سی ماں باپ کی خدمت کر لے، ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلیں اور دعائیں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے، لیکن اس نے وہ نہیں کیا. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطع اباک، اپنے باپ، اطع امک، اپنی ماں کی اطاعت کرو. پھر فرمایا امک دوسری بار، پھر تیسری بار فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ باپ کو بھی فرما دیں؟ تو 3 مرتبہ تو ماں ہی کا ذکر کیا اور چوتھی مرتبہ فرمایا ہاں باپ کی بھی اطاعت کرو، جسے معلوم ہوا کہ ماں کی اطاعت اور ماں کی خدمت یہ 3 گنا زیادہ افضل ہے بنسبت باپ کی خدمت کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی خدمت کو اور والدین کی حسن سلوک کو بار 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 قرآن کریم میں بیان فرمایا. ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے، میرا مال لے لیا ہے، مجھ سے مال لے لیا ہے باپ نے. جب وہ شخص یہ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا بھائی باپ کو ذرا بلاؤ دیکھیں کیا بات ہے. تو جب باپ آنے والے تھے تو آپ کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے آپ سے کہا گیا، حضرت جبریل امین نے کہا کہ جب یہ باپ آئے تو ان سے یہ پوچھنا کہ آپ نے کچھ شعر کہے ہیں، وہ شعر ابھی تک کسی کو سنائے نہیں، نہ بیٹے کو سنائے نہ بھی کسی کو، تو ذرا مجھے وہ سنا دو. خیر وہ آ گئے تو آ کر انہوں نے ان سے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی یہ بیٹا شکایت کر رہا ہے کہ آپ نے اس کا مال لے لیا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کچھ بتانا شروع کیا لیکن ابھی بتایا نہیں تھا. حضور نے فرمایا تو تم نے کچھ شعر کہے ہیں جو ابھی تک کسی کو سنائے نہیں. تو وہ شخص بھی حیران رہ گیا کہ میں نے واقعی کچھ شعر کہے تھے اور آپ تک کسی کو سنائے نہیں تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ ذرا مجھے سناؤ. اس نے بڑے دردناک شعر سنائے. اس شعر کا، ان شعروں کا حاصل یہ تھا کہ میں نے تمہیں بچپن میں کس طرح پالا. اب میرے بیٹے سے خطاب ہے اس شعر میں نے کس طرح تمہیں پالا، تم رات کو روتے تھے، میں ساری رات تمہارے لیے جاگتا تھا، تم یہ کوئی خواہش کرتے تھے میں اس کو کس طرح پوری کرتا تھا، کس طرح میں نے تمہارے لیے کتنی تنگی پر برداشت کی، اگر میں نے تم سے کچھ پیسے مانگ لیے اور اس پر تم اتنا ناراض ہو رہے ہو. یہ خلاصہ تھا اس کا. تو یہ شعر اس نے سنائے. اس کے بعد آپ نے اس لڑکے کو جو شکایت لے کر آیا تھا اس سے کہا انت و مالک لی ابیک،
کہ تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے. تو ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کے اطاعت اور ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو قرآن نے بھی اور حدیث میں بھی بے انتہا تاکید کے ساتھ بیان فرمایا. اور یہ جو آگے فرمایا نا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے کوئی، یہ بڑی اس کے لیے بڑی تفصیل فرمائی قرآن نے کہ جب ان میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو. اف نہ کہو، یعنی جب بڑھاپے پہ پہنچ جاتے ہیں تو بڑھاپے پہنچنے کے بعد بعض اوقات حواس بھی کچھ مختل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایک چیز کی رٹ لگ جاتی ہے، بعض اوقات حواس جو ہیں وہ پوری طرح کام نہیں کر رہے ہوتے. تو اس وقت انسان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتا ہے. تو لفظ کہا کہ اف بھی نہ کہو. اف جو ہے نا یہ بس ایک ہلکا ترین لفظ ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگر عربی زبان میں اس سے بھی ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن وہ ذکر کرتا. اف نہ کہو، اور صرف اتنا ہی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ بات کرو ان سے، کیونکہ انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہاری جس طرح پرورش کی ہے تم اس کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر سوار کر کے طواف کرا رہے ہیں. طواف کراتے کراتے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تم نے اس ماں کے ایک جو اس نے ماں نے تمہارے پرورش کے اندر تمہارے جو اس کا سانس پھولا تھا کسی وقت، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ابھی تک. تو ہوتا کیا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر جو ماشاءاللہ جب تک کہ اولاد ہوتی ہے تو پہلے تو خود ماں باپ کی وہ محتاج ہوتی ہے ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں. جب ذرا بڑی ہوتی ہے تو بھی محتاج رہتی ہے، اور اس سے ہر طرح کی مدد مانگی جاتی ہے. اور کچھ نہیں تو دعا کر دو، یا مجھے کوئی اچھی ملازمت مل جائے، مجھے اچھے پیسے مل جائے، میری اچھی شادی ہو جائے. جب شادی بھی ہو گئی، پیسے بھی مل گئے، اور ماں باپ ہو گئے بوڑھے، تو اس وقت میں بندہ جو ہے وہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے. اس لیے لمبا کلام کیا قرآن نے کہ ایک تو اف نہ کہو، دوسرے عزت کے ساتھ بات کرو، اور پھر ان کے آگے اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ جھکاؤ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے دعا کرو کہ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ کام کرو. تو پہلے اللہ کی توحید کا ذکر، پھر ماں باپ کی خدمت کا ذکر، لیکن ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تمہارے دل میں کیا باتیں ہیں. یعنی کیا باتیں ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس سارے حقوق کا پورا ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ تمہارے دل میں آ رہا ہوگا. تو ہم کہتے ہیں ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اگر تم مجموعی اعتبار سے نیک ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت مغفرت کرنے والا ہے جو بار بار اس سے رجوع کرتے ہیں. کیا مانا کہ اگر کبھی تم سے کوئی غفلت ہو جائے، کبھی کوئی فروگزاشت ہو جائے، تو اس میں یہ نہ سمجھنا کہ بس میرا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، بلکہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو گے، معافی مانگتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے. ہم نے سارے احکام تو دیے ہیں تمہیں، لیکن ان احکام میں جہاں کہیں کچھ کمی رہ گئی یا کچھ غفلت ہو گئی تو پھر
مایوس ہونے کے بجائے ہماری طرف رجوع کرو. اور اوابین کہا، وہ لوگ جو کثرت سے رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. کیا مانا کہ جب کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، لیکن شرط یہ ہے ان تکونوا صالحین، اگر تم مجموعی اعتبار سے نیک ہو، مجموعی اعتبار سے تم نیک ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عبادت کرتے ہو، احکام پہ عمل کرتے ہو، لیکن کبھی غفلت ہو جاتی ہے تو تمہارے لیے پر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے ان لوگوں کو جو کثرت سے اس سے رجوع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں داخل فرما لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.